میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر، اگر عید الاضحیٰ کی پڑھ رہے ہیں تو کہیں گے نماز عید الاضحیٰ کی 7-6 زائد تکبیروں کے واسطے اللہ کے پیچھے اس امام کے، یہ نیت ہو گئی۔ اب کانوں تک ہاتھ اٹھانے اور اللہ اکبر کہہ کر ناف کے پاس ہاتھ کو باندھ لینا ہے، ٹھیک ہے، اور ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ اٹھا کر ہاتھوں کو لٹکا دیں گے، پھر ہاتھ کانوں تک اٹھانی ہے، اللہ اکبر کہنا ہے، پھر ہاتھوں کو لٹکا دینا۔ یہ 2 ایکسٹرا ہو گئی نا، یہ تو عام نماز میں تو نہیں ہوتی نا۔ تیسری بار 2 ایکسٹرا ہو گئے تھے نا، پھر تیسری بار اللہ اکبر کہیں گے اور ہاتھ باندھ لیں گے ناف کے نیچے، اور اب یہ 3 زائد تکبیریں ہم نے ایک رکعت میں ادا کر لی۔ پہلے ثنا کے بعد ایک تکبیر کہی، پھر دوسری کہی، پھر تیسری کہی، اور اب ہم نے ہاتھ باندھ لیے ہیں۔ اب تلاوت ہوگی، امام صاحب تلاوت کریں گے، اس کے بعد کوئی سورت ملائیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم رکوع میں جائیں گے، اسی طرح سجود سجدہ وغیرہ کریں گے، اور اب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ یعنی ایک رکعت میں ہم نے 3 زائد تکبیریں کہیں، یاد ہو گئی آپ کو؟ پہلی تکبیر دے کر ثنا پڑھی، پھر 3 ایکسٹرا تکبیریں دی، 2 میں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کھول دیا، اور تیسری میں اللہ اکبر کہہ کر پھر ہاتھ باندھ لیا۔ لیکن ایکسٹرا ہماری کتنی تکبیریں ہو گئی؟ 3۔ پھر رکوع جیسے نارمل کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اس کے بعد آپ پھر کھڑے ہو جائیں گے دوسری رکعت کے لیے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے تو اب یاد یہ رکھنا ہے کہ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے نا تو ہاتھ باندھیں گے جس طرح ہم باندھتے ہیں، اور امام صاحب اب تلاوت کریں گے، آپ نے تلاوت سننی ہے، ٹھیک ہے؟ جب تلاوت ختم ہو جائے گی نا تو نارملی تلاوت کے بعد جب اللہ اکبر کہا جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ یہی غلطی زیادہ ہوتی ہے۔ آپ نے یاد یہ رکھنا ہے کہ آپ نے اس میں بھی 3 ایکسٹرا تکبیریں سننی ہے اور عمل کرنا ہے۔ تو اب امام صاحب جب تلاوت کے بعد اللہ اکبر کہیں گے، آپ ہاتھ اٹھائیں گے کانوں تک اور پھر ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے۔ ایک ہو گئی، ابھی کتنی ہو گئی تکبیر زائد؟ 4۔ اب 5ویں امام صاحب تکبیر کہیں گے، آپ نے پھر تکبیر کہنا ہے، پھر ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے۔ اب کتنی زائد ہو گئی؟ 5 ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اب 6ٹھی تکبیر جو ہوگی، اللہ اکبر امام صاحب کہیں گے، آپ پھر ہاتھوں کو اٹھائیں گے اور پھر ہاتھ کو نیچے لے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ 6 ایکسٹرا تکبیریں ہو گئیں۔ اب جب امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے تو آپ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، آپ رکوع میں چلے جائیں گے، کیونکہ وہ رکوع میں جانا آپ کا نارمل طریقہ تھا۔ تو اس طرح آپ کی 6 زائد تکبیریں بھی ہو گئیں، اور آپ نے پھر باقی نماز نارمل انداز میں پڑھنی ہے کہ واقعی تلاوت سے پہلے پہلی رکعت میں 3 تکبیریں زائد والی، اور دوسری رکعت میں تلاوت کے بعد زائد تکبیریں۔ لیکن پہلی رکعت میں پہلے تکبیر تحریمہ کہہ کر جو پہلی تکبیر ہے ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد 3 تکبیریں شروع ہوں گی، اور پھر ہم تلاوت سنیں گے، اور اس کے بعد جو دوسری رکعت ہے اس میں کیا ہوگا کہ پہلے پوری تلاوت ہم سن لیں گے امام صاحب کی، پھر 3 زائد تکبیریں ہوں گی، اور چوتھی تکبیر پر ہم رکوع میں جائیں گے۔ آصف بھائی کلیئر ہو گیا؟ اب عید کی نماز کو جانے کے لیے پہلے تو ظاہر ہے غسل کریں گے، عید کا دن ہے، نئے کپڑے پہنے، نئے کپڑے نہیں ہیں تو دھلے ہوئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائیں، ناخن وغیرہ تراش لیں۔ اچھا، لیکن عید کی نماز کو جانے کی ایک بڑی پیاری سنت ہے۔ عید الفطر جو ہے نا، جب اس کی نماز کو جاتے نبی پاک علیہ السلام تو کچھ میٹھا کھا کر جاتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو آپ بھی جاتے وقت کچھ میٹھا کھا لیں، کھجور ہی کھا لیں، تو طاق عدد میں کھائیں، 1، 3 یا 5، ٹھیک ہے؟ اور جب عید الاضحیٰ کو نبی پاک علیہ السلام، بقرعید جس کو ہم کہتے ہیں، بقرعید پہ جب جاتے تھے نماز پڑھنے تو اس میں کچھ تناول نہ فرماتے تھے، قربانی کرنے کے بعد اسی کے گوشت سے پھر میرے آقا علیہ السلام یہ سمجھے کہ کھانے کی ابتدا فرماتے۔ تو اس بار آپ نے عید کی نماز کے لیے جانا ہے تو کچھ تھوڑا سا میٹھا سنت کی نیت سے، ویسے نارملی بندہ ناشتہ کرتا ہے لیکن اب میٹھا سنت کی نیت سے کھائے گا تو سنت کا ثواب مل جائے گا، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، پھر ایک راستے سے میرے آقا علیہ السلام جاتے، دوسرے راستے سے آتے۔ نماز عید الفطر میں آتے اور جاتے ہوئے آہستہ آواز سے تکبیریں پڑھنی ہیں، اور وہ تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور راستہ تبدیل کرنا سنت ہے۔ عید کے روز غسل کرنا، خوشبو استعمال کرنا اور اچھا لباس پہننا سنت ہے۔ بار مدینے کے لوگوں نے پلان کیا کہ حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں اور ان کو عید کی مبارکباد دیتے ہیں۔ وہ ان کے دروازے پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھلتا ہے اور آنکھوں میں آنسو ہے۔ اللہ، لوگ کہتے ہیں حضور آج عید کا دن ہے اور آج آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق کے الفاظ سنیے، آپ فرماتے ہیں ہذا یوم العید وہذا یوم الوعید، فرماتے ہیں آج عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی ہے۔ عید ان کے لیے ہے جنہیں یہ معلوم ہو کہ ان کے روزے، تراویح، تلاوت قبول ہو گئے۔ عمر یہ نہیں جانتا کہ اس کی عبادت
اس کی تلاوت، اس کی تراویح قبول ہوئی کہ نہیں؟ اللہ، اتنا خوف، خدا، اتنی فکر، اور ہم تو ایسے لگتا ہے جنتی ہو گئے، ٹکٹ مل گیا ہمیں، اب جو کرنا ہے کرو۔ رمضان میں گناہ معاف ہوئے ضرور ہوں گے انشاءاللہ، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ آئندہ گناہ کرنے کا سرٹیفکیٹ بھی مل گیا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم عید کی خوشیوں میں کچھ اور چہروں پر بھی خوشیاں بکھیر دیں، کسی اور کے گھر میں بھی اچھی عید کر دیں؟ ہمارے بچوں کو امیدی بھی دے رہے ہیں، کپڑے بھی زبردست پہنا دیے، تیاری بھی کر رہے ہیں، لیکن کچھ گھرانے ایسے ہیں جی ناظرین جن کے گھروں میں آج عید کے دن بھی اچھا کھانا نہیں بنا ہوگا، ہو سکتا ہے ان کے بچوں نے آج بھی اچھے کپڑے نہیں پہنے ہوں گے، آج بھی کچھ یتیم بچے ہوں گے جن کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے۔ تو تھوڑا سا باہر نکلیے، بلکہ باہر نہ نکلیے، تھوڑا سوچ لیجیے، آپ کے اپنے ملازمین، آپ کے اپنے غریب رشتہ دار، آپ کے آس پاس پڑوسی، یا کچھ غریب علاقے آپ کے گھر پہ کچھ کام کرنے والے والیاں ہیں۔ اچھا ایک اور فینومنا پتہ کیا بن گیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مانگنے نہیں آیا نا اس کو کیا دینا، اس کے پاس ہے اس کا مطلب۔ یہ ہماری شاید بہت بڑی بھول ہے۔ اصل جو سفید پوش ہوتا ہے نا وہ بیچارہ قرضہ لے لے گا، وہ ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ مانگنے والے بہت تھوڑے ہیں، پریشان بہت زیادہ ہیں۔ آج کل جو پچھلے سال 2 سال میں مہنگائی ہوئی ہے، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ اتنی مہنگائی ہوئی ہے کہ 20 25 30 ہزار والے آدمی کا تو گزارا ہی نہیں ہے۔ عید تو اس کے لیے بہت بڑی چیز ہے، عید کے پیسے کہاں سے لائے گا وہ؟ اس کو پہلے ہی گھر میں، یعنی میں جو سمجھتا ہوں اف آئی ایم ناٹ رانگ کہ 20 25 30 35 40 ہزار والا بھی شاید اینڈ آف دا منتھ قرضے میں ہی ہوتا ہے، بڑی مشکل سے وہ دن گن رہا ہوتا ہے کہ کب پہلی تاریخ آئے گی۔ جو سفید پوش ہوتا ہے نا اس کے لیے جان نکل جاتی ہے۔ لیکن میں یہاں ایک مشورہ دوں گا، آپ کو بھی دوں گا، میں اپنے آپ کو بھی مشورہ دے رہا ہوں اور میرے ناظرین کو بھی دے رہا ہوں۔ ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ ہمارے ملازمین، ہمارے غریب رشتہ دار آئے نہیں ہیں مانگنے تو وہ سفیشینٹ ہوں گے؟ وہ اس لیے نہیں آئے کہ ان کی زبان نہیں اٹھی ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے، میں ایک آپ کو مشورہ ویسے ہی دے دیتا ہوں، آپ اگر انویلپ بنا لیں اور 10 ہزار 5 ہزار اللہ نے نوازا ہے تو 20 ہزار کیا اپنے رشتہ داروں کے لیے بغیر ان کے کہے عیدی کا لفافہ بھجوا دیں، تو کیا ان کے چہروں پہ مسکراہٹ نہیں آئے گی؟ کیا وہ اپنے بچوں کو جو سوچ کے رکھا تھا کہ یار یہ چیز دلانی تھی وہ دلانی دیں گے؟ ہمیں شاید اتنا فرق نہ پڑے، اللہ نے بہت سو کو بہت نوازا ہے۔ خدارا عید وہ ہے کہ کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے۔ میرے بچے تو ہر عید پر اچھے کھانے کھاتے ہیں، ہر عید پر اچھے کپڑے پہنتے ہیں۔ کیا میں نہیں کہتا آپ 50 گھر، اگر اللہ نے نوازا تو 100 گھرانے آپ اسپانسر کریں، کم از کم ایک گھر میں تو عید کروا دو یار، کم از کم ایک گھر میں تو خوشیاں کروا دو، اس کے گھر میں اچھا کھانا بن جائے۔ اچھا ہم بعض اوقات جو ہے نا چیزیں بیچتے ہیں، میرا ماننا یہ کہ کیش دے دے، ہو سکتا ہے اس نے کپڑے لے لیے ہوں، کھانے کی ضرورت ہو سکتا ہے کھانا پک گیا اور کپڑے نہ آئے ہو سکتا ہے ان کو کچھ اور چیز چاہیے، آپ جو بھیج رہے وہ پہلے ان کے پاس ہو۔ تو کیش بہترین تحفہ ہے آج کے دور میں کہ ان کی ڈیزائر کے مطابق، ان کی خواہش کے مطابق وہ جو ہے نا وہ اپنی عید منا لیں۔ جو بھی آصف بھائی بات کر رہے تھے نا اس میں جو خرچے کا ایک آپ بتا رہے ہیں، میں ایک صاحب سے ملنے گیا، آصف بھائی کبھی کبھی جو نا عام بزنس مین بھی ایسی بات سکھا دیتے ہیں نا، بات ایسی کر جاتے ہیں کہ کلک کر جاتی ہے۔ اس بندے نے کہا کہ میں اپنے ہر بچے کی شادی میں 2 سے 3 غریب بچوں کی شادیاں کرواتا ہوں، میں نہیں کرتا بڑی دعوت، میں نہیں کرتا کوئی بھی فنکشن۔ میں نے اپنے بچوں کو سمجھا دیا ہے بیٹا اگر تم نے زندگی بھر خوش رہنا ہے نا تو اپنے ساتھ 2 دعا کرنے والے خاندان بسا لو۔ اب وہ میاں بیوی جن کی میں نے شادی کرائی ہے نا وہ ساری زندگی میرے اس بچے کو دعائیں دیتے ہیں۔ اب یہ کتنا اچھا طریقہ ہے کہ کروڑ 2 کروڑ 4 کروڑ دعوت پہ خرچ کرنے کی بجائے اگر اسی بجٹ میں ہم کچھ غریب بچیوں کی شادیاں کروا دیں تو وہ آپ کے بچے کی شادی کے ساتھ ان کی شادی ہوئی ہے، وہ خاندان خوش ہے، آپ کی اولاد خوش ہے، آپ کی فیملی خوش ہے۔ یہ جو سائملٹینیسلی کام ہوتے ہیں نا یہ بڑے کمال کے کام ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور صاحب ہمارے بہت اچھے دوست ہیں ہمارے، انہوں نے بڑا اچھا پلان کیا۔ انہوں نے کہا میں نیا گھر بنا رہا ہوں، جس دن گھر کا میں نے کام شروع کیا ساتھ میں نے مسجد کا کام شروع کیا۔ میرا گھر اور اللہ کا گھر ساتھ بننا چاہیے تاکہ یہ گھر کی برکت سے میرا یہ گھر آباد رہے۔ لک ایٹ دا وے آف تھنکنگ، یہ بھی تو تھنکنگ ہے نا۔ اگر آپ اسی طرح غور کرتے جائیں کہ مثال کے طور پہ میں مشورہ دیتا ہوں، آپ چاہتے ہیں آپ کو بڑی بیماریاں نہ ہوں، آپ کے بچوں کو بڑی بیماریاں نہ ہوں، آپ لوگوں کا علاج کرانا شروع کر دیں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ میں ان کا علاج کرا رہا ہوں، مجھے بڑی بیماری سے بچانا۔ مجھے ایک صاحب کا امریکہ سے کال آئی، مجھے کہتے ہیں دعوت اسلامی کچھ آنکھوں کے مریضوں پر کام کر رہی ہے، مجھے وہ کام کرنا ہے۔ میں نے کہا ہم تو بہت سارے مریضوں کا علاج کراتے ہیں، آنکھوں کے مریض بھی ہیں
اچھا اتفاق یہ تھا آصف بھائی انہی دنوں میں مجھے 2 آنکھوں کے مریض جن کی آنکھوں کا بیچاروں کا بال ہی خراب ہو گیا تھا, 4.5 لاکھ روپے خرچہ تھا. تو میں نے اس بیچارے, اچھا وہ تھے بھی عالم دین, ان کی تصویر بھیجی کہ بھائی ان کا کام ہے, فوراً مجھ سے پیسے منگوا لیں. تھوڑی دیر بعد ایک اور کا فوراً منگوا لیں. میں نے کہا مجھے تجسس ہوا, میں نے کہا یہ آنکھوں کو کیوں پکڑ لیا اس نے بھائی, کوئی وجہ تو بتاؤ, امریکہ میں ہوتے ہو. میں نے ان سے وجہ پوچھی, کہتے ہیں میرے بہت قریبی دوست کی سڈنلی آنکھ چلی گئی, کچھ بھی نہیں تھا, اللہ نے اتنا نوازا ہے وہ نابینا ہو گیا. میں نے سوچ لیا کہ اگر اس آفت سے بچنا ہے نا تو مجھے آنکھوں کا علاج کروانا چاہیے. لک اٹ دا وے آف تھنکنگ, یار کتنی اچھی سوچ ہے. یعنی آپ اگر یہ چاہتے ہیں, مجھے ایک صاحب ملے کہتے ہیں جو ہے نا اولاد نہیں ہے ہمارے پاس, دعا کر دیں. تو میں نے اس کو کہا یار دعوت اسلامی میں ماشاءاللہ, کیونکہ میں چونکہ میڈیکل کو بھی دعوت اسلامی کی دیکھتا ہوں, تو ہماری کئی اسلامی بہنیں ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں ہیں جو کام کر رہی ہیں, نیکی کی دعوت دے رہی ہیں. ان کے ساتھ جب پریگننسی کا معاملہ ہوتا ہے تو ان کے پاس بعض اوقات کمی ہوتی ہے, علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو پتہ نہیں کیا میرے دماغ میں نے کہا ایک کام کرو یار, آپ ہے نا, اللہ نے بہت نوازا ہے آپ کو, آپ 25-50 ڈیلیوری جو کیس ہے نا اس کو اسپانسر کر دو. آپ کسی کے یہاں اولاد ہونے میں مددگار بن جاؤ, اللہ اس برکت سے آپ کو اولاد عطا فرما دے گا.